باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کے اندر دو پیار کرنے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے جب بھی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو احترام کے رشتے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ پکارتے ہیں، نام لیتے ہیں، بلاتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے دادا ابو کو بڑے احترام کے ساتھ دادا جی کہہ کے، دادا ابو کہہ کے ہمیشہ بلایا ہے۔ والد صاحب بڑے ہیں، احترام کا رشتہ ہے، تو من چاہتا ہے کہ کتنے اچھے نام ہوں، میں ان کے ساتھ پکاروں۔ لیکن عزت دار، باشرم، باحیا، باشعور، پڑھے لکھے لوگ اپنے باپ کو باپ کا نام لے کے نہیں پکارتے۔ ماں جی کے ساتھ رشتہ اسی طرح کا ہے، لیکن اس کائنات کے سب سے بڑے اللہ کا جو تعلق بندے کے ساتھ ہے وہ کچھ منفرد ہے۔ اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے کہ اسے ان ناموں سے پکارا جائے جو نام رب نے خود اپنے لیے رکھے، منتخب کیے ہیں، چنے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمہارے رب کے جو نام ہیں وہ حسن و جمال اور کمال والے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تمہارے رب کا یہ تقاضا بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، امر بھی ہے، حکم بھی ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، بلایا کرو اور دعا کیا کرو۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہے کہ ہم اپنی لوکل زبان میں، ڈومیسٹک سطح پہ جو نام چلتا ہے وہی بلاتے ہیں۔ مثلاً خدا کہنا، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کوئی نہیں، یہ اللہ کا ٹائٹل ہے۔ حرج ہے کہ یہ نام مقدس ہوگا ہماری نظروں میں، لیکن اللہ کو یہ اپنے لیے نام اچھا نہیں لگا۔ میرا نام ایک ہے، دوسرے کو کوئی اور اچھا لگے، وہ پکارے تو میں کہوں گا کہ نہیں، جو میرا نام ہے وہی رہنے دیں۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ کتاب اللہ کا فیضان تب تلک نہیں سمجھ آتا جب تلک انسان رب کو رب کی صفتوں کے ساتھ نہ سمجھے۔ وہ ہیبت نہیں بنتی قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے۔ یہ حفظ بھی ہو جاتا ہے، ترجمہ بھی بندہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تفسیر بھی جان لیتا ہے، فقہی مسائل میں بھی وہ چلا جاتا ہے، لیکن جب تک اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہوتا۔ آج انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں رب کی توفیق کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی مرد خواتین تشریف فرما ہیں، بچے جوان بوڑھے بزرگ، سب اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ اور اللہ کی ہیبت اس کے ناموں کے ساتھ، باقی اللہ کے اسماء کے ساتھ لوگوں نے بڑے سارے من گھڑت ورد بنائے ہوئے ہیں کہ اگر قبض ہے تو یہ نام اتنی دفعہ پڑھیں۔ یہ ذاتی تجربے ہو سکتے ہیں مگر مسنون نہیں ہے۔ مسنون جو ملے گا کہ آپ اگر 99 نام، اللہ کے نام بہت سارے ہیں، یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نام 99 نہیں ہیں، مشہور نام 99 ہیں،
ان میں سے جو 99 یاد کر کے اس پہ عمل کر کے اس کے مطابق اللہ سے تعلق جوڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی جنت نما کر دیں گے اور اس کی آخرت بھی جنت والی انشاءاللہ ہوگی۔ انسان جنتی بننے کے لیے بہت سارے ٹوٹکے کرتا رہتا ہے، لیکن وہ چیز جو مستند ہے، جو سید الرسل امام الانبیاء نے خود بیان کی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام آغاز کرتے ہیں اور اس تعلق کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس نام کی یہ خوبی ہے کہ دنیا میں اس کا نہ لفظوں میں جوڑا ہے، نہ اس کی جمع ہے، اور نہ ہی حقیقت میں کوئی دوسرا اللہ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قدم با قدم ہزاروں مرتبہ آیت با آیت بیان کیا ہے۔ مومن کو اس نام کی ہیبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ ہستی کون ہے؟ فرمایا پہلی چیز کہ وہ الہ ہے، اللہ کی صفتوں میں سے الہ، ہوا الہکم الہ واحد، اللہ کا الہ ہونا، ایک ہونا، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں الہ، یہ ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کے ناموں میں سے، صفات میں سے ایک صفت ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پوری کائنات کی ہر چیز کو موڑ بھی سکے، توڑ بھی سکے، جوڑ بھی سکے، سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے مگر اسے کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے۔ الہ کا جب بھی لفظ آئے تو کسی بھی جگہ جھکنے سے پہلے اتنا پتا کر لینا کہ میں جھکانے کیا جا رہا ہوں، شرعاً اس کی اجازت ہے، میرے رب کو پسند ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ جھکنا صرف رب کے سامنے، جو دل سے جھکے گا اللہ اس کی قدر ڈال دیں گے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے میں بندے کے جتنے جوڑ ہیں ان کو موڑ تروڑ کے رب کے سامنے جبیں سائی کرنا اور زمین پہ جھک جانا اور سبحان ربی العالی کہنا، دنیا میں سب سے رب کی قربت کی جگہ یہ ہوتی۔ اور اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے جوڑ، اگر اللہ یہ ایلبو نہ دیتا تو ہم موڑ نہیں سکتے تھے۔ انگلیوں کے اندر جتنے جوڑ ہیں پاؤں میں، یہ 360 جوڑ 360 دنوں میں ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ مسجد نبوی میں آ کے محبوب کے ایک شاگرد تربیت یافتہ صحابی نے سوال کیا تھا کہ محبوب، میں باہر کی دنیا گھوم کے آیا ہوں، لوگ اپنے بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں، میں آپ کو سجدہ نہ کر دوں؟ دل کر رہا ہے، آپ اتنی عظیم ہستی ہیں۔ تو فرمایا نہیں، اگر اللہ کے علاوہ یہ سجدہ کسی کو روا ہوتا، میں اہلیہ کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے جتنے حق ہیں، لیکن یہ کسی اہلیہ کو بھی روا نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کسی اور کے سامنے جھکنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ چاہے، جب کوئی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو رب اس کے وہیں جوڑ بند کر دے، اٹھ ہی نہ سکے، لیکن رب فوری سزا نہیں دیتے۔ کچھ جرم ایسے ہیں جو رب کو قطعاً گوارا نہیں، اللہ نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، پوری دنیا بھی قیامت کے دن تیری سفارشی بن جائے تو میں تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ ان چیزوں سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیادی سلوگن کا معنی یہ ہے کہ جھکنا صرف وہاں ہے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے۔ مثلا
کندھے جھکاؤ کس کے سامنے؟ ماں باپ کے سامنے کندھے اکڑا کے نہیں چلنے، جوڑ ہے۔ اگر تیرے یہ کندھے ماں باپ کے سامنے اکڑ گئے تو اللہ رب العزت کی پکڑ آ چکی ہے، آنی نہیں، آ چکی ہے۔ اگر گینٹھیا ہو جائے اور یہ جوڑ نہ مڑے، جن کو یہ تکلیف ہے ان سے پتہ کرو انہیں تکلیف ہو چکی ہے۔ اگر تیرے جوڑ جہاں رب نے جھکانے تھے رکوع کرتے ہوئے وہاں نہیں جا رہے، ہاتھ باندھنے تھے ایلبو نہیں مڑ رہی، اٹھانے تھے تو نے ان جوڑوں اور موڑوں کو نہیں ہلایا، اللہ کے سامنے زمین پہ لگنے تھے، گھٹنے پکڑنے تھے، یہ الہ کا معنی ہے۔ جس دن ہمیں یہ معنی سمجھ آ گیا انشاءاللہ ہم ایک اللہ کے در پہ جھکنے والے اور در در کے اوپر جبی سائی سے خود کو بچا لیں گے۔ یہ اللہ کے نام کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا نام ہے الرحمن۔ اس کا معنی ہے بڑا مہربان۔ اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ کبھی بیٹھ کے خود کو دیکھیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ دماغ کے اندر جتنی اللہ نے میموری ڈال دی ہے 30 لاکھ گھنٹوں تلک لگاتار بنتی موویاں چلتی رہیں تو اس سے بھی بڑھ کر کے اس کے اندر ڈیٹا موجود ہے۔ لائف ٹائم، بچپن سے لے کے بڑھاپے تلک ایک ایک پل کی محفوظ کی ہوئی چیز جو بچپن میں کبھی گزری تھی وہ بھی فوری ایک کلک کے اوپر سامنے آ جاتی ہے۔ صرف جسٹ سوچتے ہیں، کلک بھی نہیں، سینسر لگے ہوئے ہیں، وہ خبر نکال کے دیں گے، وہ تصویر، وہ تصور سامنے آئے گی۔ یہ اللہ الرحمن ہے۔ گردے کتنے مہنگے ہیں، بازار سے پتہ کر کے دیکھیں، وہ رحمان کی کتنی بڑی مہربانی ہے، مفت میں دے رکھے۔ آنکھ میں پورا جہان بسایا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک ایک ایک خوبی، ایک ایک نعمت جو رب نے دی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رحمان کا تعارف کیا ہے؟ سورہ الرحمن پوری کی پوری ترجمے سے پڑھے، ایک نام کا تعارف ہے اور وہی سارا چل رہا ہے۔ تو اللہ کو اتنا بڑا مہربان سمجھ کے ہمیں کوئی پمپ لگوا دے نا نل کا گھر میں فری میں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی چھوٹا موٹا کام کروا دے، ہم ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، رحمان نے اتنا کچھ دیا ہے، مفت میں دیا ہے، مہربانیوں سے دیا ہے، اس کے احسان مند ہونے کا کوئی دن نہیں آیا تیری میری زندگی میں۔ اللہ کا ایک وصف ہے الرحیم، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، صبر کرتا ہے، موقع دیتا ہے، یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ چل آج غلطی کی ہے، کل باز آ جائے گا، پرسوں رک جائے گا، اگر ابھی بھی نہیں رکا جوانی میں رک جا، جوانی میں باز نہیں آیا، چل بڑھاپا مل گیا ہے، شدید بڑھاپا چلا گیا ہے، موت سے پہلے پہلے بھی مان جا میں رحیم ہوں۔ اگر اسی حالت میں موت آئی تو پھر میں حساب کتاب پورے لوں گا۔ دھمکی بھی ہے، پیار بھی ہے، دھمکی بھی ہے، پیار بھی ہے۔ اپنی عمر دیکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے دیکھیں، عمر گزر گئی مگر کبھی خیال نہیں آیا کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الرحیم، تمہیں پیش ہونا پڑے گا۔ بچہ نافرمان ہو، باپ آگ کر دیتا ہے۔ میں نے تجھے 60 سال موقع دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس بندے کو رب اتنی عمر دے دے اور وہ پھر بھی نہ بدلے تو بربادی ہے اس انسان کے لیے۔ اللہ کے ہاں کل قیامت کو کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ لہذا اس نام کے تعلق کو پلے باندھیے، عادت بنائیے۔ قرآن مجید پڑھ لینا، اللہ اللہ کر لینا، تسبیح چلا لینا ایک اور ہے، شعور کے ساتھ نام کو پڑھنا۔ اللہ کا ایک نام ہے الملک، وہ بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ کا لفظ آئے تو ذہن میں رکھیے کہ حکم اس کا ہے، حکومت اس کی ہے، آرڈر اس کا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، آپ کا کچھ نہیں۔ یہ جو آپ اور میں کہتے ہیں نا یہ اتنی زمین میری ہے، بڑے لوگ یہ کہتے کہتے چلے گئے یہ رب کی ہے۔ الارض للہ والسماء للہ، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ آپ کو پتہ ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک،
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क। अल्लाह मैं दुनिया के 360 जावियों से बुलंद होके आ रहा हूं, मैं तेरे अलावा किसी को शरीक नहीं मानता। तो तुझे किसी का डर नहीं लगता? लोग तो मार देते हैं। नहीं, अल्लाह बादशाहत तेरी है तो ऑर्डर भी तेरा है, लिहाजा मैं तेरे ही को हाजिरी लगवा के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा हूं। तो अल्लाह को अपना बादशाह तसव्वुर करके, अगर हुकूमत पाकिस्तान में आपको महसूस होता है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन यह ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह का लॉ एंड ऑर्डर हर जगह है। जब ऑर्डर आता है बच्चा पैदा हो जाता है, रूह फूंक दी जाती है। जब ऑर्डर आता है सारी दुनिया बदनज़मी का शिकार हो, बीच में से उचक लिया जाता है। वो ऐसा बादशाह है कि एक कंपनी की चलती हुई बस अंदर सवार 40-50 लोगों में से ड्राइवर जो 100 से ऊपर स्पीड में जा रहा है उसकी रूह भी कब्ज करवा लेता है, गाड़ी भी कंट्रोल करवा लेता है। कंट्रोल ऐसा है कि किसी एक बंदे को भी नहीं मरने देता। ये वो मालिक है, वो बादशाह है जो कुल कायनात की मिल्कियत के साथ हुकूमत कर रहा है। इसी तरह अल्लाह का एक पाकीज़ा नाम है अल कुद्दूस, मुबालगे के साथ, बहुत ज्यादा पाक, साफ, नीट एंड क्लीन। दुनिया में जो भी गंदगी, गिलाजत, कमी बेशी हो सकती है, सोची जा सकती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पाक है। यह सिर्फ कुद्दूस का नाम। आपको पता है वितर के बाद आप अक्सर सुनते हैं सुबहान अल्लाह मलिकुल कुद्दूस। मुल्क का नाम भी, मिल्कियत का वसफ भी कुद्दूस। मैं अभी सोने लगा हूं, रब नींद से पाक। मुझे ऊंघ आ रही है, रब ऊंघ से पाक। मेरे अंदर कमजोरी है, रब कमजोरी से पाक। इंसान में बीमारियां हैं, रब बीमारियों से पाक। इंसान में गिलाजत, गंदगी का मवाद है, अल्लाह इससे पाक। इंसान जो है वो बेबस मजबूर होता है, अल्लाह इन चीजों से पाक। अल्लाह शरीके से पाक। शरीका हमारी मजबूरी है, हम इसे निकालना भी चाहें तो निकाल नहीं सकते। अल्लाह ने अपना शरीक रखा ही कोई। पता है दर्द किस वक्त होगा? जब आप अपने बाप के अकेले बेटे हो, प्रॉपर्टी आपकी हो, कोई उठ के दावा करे कि इसका बेटा मैं भी हूं, ये मेरा भी बाप है और ये मेरा भाई है। आप जंग लड़ेंगे, कोर्ट में, कचहरी में, अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लोग जाते हैं। 40-40 साल केस लड़ते लगा देते हैं कि इस विरासत का मैं अकेला हकदार हूं, मेरे साथ कोई शरीक नहीं है। दर्द का एहसास तब होता है जब चोट अपने को पड़ती है। अल्लाह का शरीक कैसे बना दिया? तेरे रब को यह गवारा नहीं है। यूज़ीनी इब्नु आदम, आदम का बच्चा मुझे गाली देता है। अल्लाह किसी ने आपको गाली नहीं दी। कहा ये मुझे कहता है कि ईसा अल्लाह का बेटा है। ये किसी को मेरी बीवी, किसी को मेरी औलाद बनाता है। ये किसी को मेरे नूर में से नूर गिनता है। ये सुप्पनी इब्ने आदम, ये आदम जादे ने, मैंने इसको हाथों से बनाया और इसी ने मेरे शरीक ठहरा दिए। तो ये बड़ा पाकीज़ा नाम है, आपको कंट्रोल करेगा, आपको एक लिमिट में रखेगा। जो खानदानी लोग होते हैं ना, खानदानी, वो इस दर्द को समझते हैं कि इज्जत में शराकत कितनी खौफनाक होती है। अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की रिदा है। अल्लाह का एक नाम है अस्सलाम, सलामतियां देने वाला। वो खुद सेफ है, उसे किसी नुकसान का डर नहीं, पूरी दुनिया की हिफाजत करता है। कितनी सलामती के साथ बाप की पुश्त में एक बच्चे के लवाजिमात जमा करके मां की सीने की हड्डियों में सलामत रख के दोनों को सेफ तरीके से नुत्फा अमशाज बना के मां के पेट में, रहम में पाल के दुनिया में इस लाल को, हीरे को मां की गोद में दे देता है। इससे बढ़कर के कौन हो सकता है जो आपको सेफ रखेगा? वो सोते हुए हिफाजत करता है, वो आपको पूरा बनाता है। चाहता तो कमियां दिखा भी देता है। कितने बच्चे हैं जो पैदा होते हैं उनका तालु नहीं होता, तुझे मुझे दिखाने के लिए, वगरना उस बच्चे का कोई कसूर तो नहीं है। अल्लाह की मर्जी है, वो मर्जियों का मालिक है, वो जैसा चाहे उसे कोई कह नहीं सकता। अल्लाह का ये वस्फ अपनी नजर में रखिए, अल मुमिन, अमन देने वाला। वो पूरा अमन है, पुरसकून है। दुनिया में जो मर्जी होता फिरे उसका कुछ नहीं बिगड़ता।
मगर अमन कैसा आप सोच नहीं सकते। रूहानियत का अमन यह है कि आप और मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हों, रूह पुरसकून हो जाएगी, रूह पुरसकून हो जाएगी। और अमन कितना, बाप रात को घर में हो, सिर्फ जाग ना रहा हो, बच्चे पुरअमन होते हैं, पुरसकून होते हैं, तहफ्फुज में होते हैं। बाप की सिर्फ जूती भी बाहर पड़ी हो ना, जूता दरवाजे के बाहर, तो यह भी एक अमन की अलामत होती है। बच्चों को टेंशन नहीं होती, बाबा घर में है। पता तब चलता है जब सर से बाप उठता है। जब तेरा मेरा ईमान यह हो कि जब सब साथ छोड़ जाएं, अल्लाह साथ नहीं छोड़ते। एक जगह पे 100 लोगों की मौत हो रही है, उसी के अंदर एक बच्चे को पैदा करके, ये जो जलजला है, जब सारे मर रहे थे, वहां एक जान को पैदा करके उन्हीं लम्हात में उसको जिंदा रखे हुए है, तो इसे मोमिन कहते हैं। वो आपको रूहानी, जिस्मानी, इलाकाई, वतनी, नस्ली अमन में रखने वाली जात है, तो अल्लाह है अल मुहैमिन, ताकतवर निगहबान। ये जो हमारे कैमरे हैं ना सिक्योरिटी के, निगहबानी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कौन आया है कौन गया है, लेकिन आते हुए तूफानों को जो मोड़ दे वो अल्लाह है, वो मुहैमिन है। जो आपके दुश्मनों के दांत खट्टे कर दे वो मुहैमिन और अल्लाह है। जो खंदक का गजवा लग जाए और 1 महीने तक 12 के 12 बड़े कबीले इकट्ठे होकर जंगजू लेके चंद लोगों के खिलाफ आकर के बैठ जाएं, जो आंधियों से उनके खैमे उड़ा के उनको मोड़ दे, उसे मुहैमिन कहते हैं। कितने दुश्मन है आपके जो डेली आप पे हमले का इरादा करते हैं, मगर ताकतवर रब उनके रूट चेंज कर देता है। सांप के लिए मुश्किल नहीं है चारपाई पे चढ़े, बरसात का मौसम मुश्किल नहीं है, लेकिन कौन है जो बचा रहा है। ये चींटियां हमें एक रात ना लगे, तिक्का बोटी छोटी छोटी करके चूरा चूरा करके खा जाएं, लेकिन कोई तो है जो इन लश्करों को संभाले हुए है, वो अल मुहैमिन है। अल्लाह के इस नाम की हैबत, हां, जब आपको डर हो, खौफ हो, पुकारें अल्लाह के इस नाम से, या मुहैमिन, ए ताकतवर रब, ए निगहबान रब, ए मेहरबान रब, ए करीम रब, ए निगरानियां करने वाले, अमन देने वाले, सलामती देने वाले। अल्लाह सारी दुनिया तू झुका सकता है। अल्लाह मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मेरी निगरानी फरमा, मेहरबानी फरमा। अल अजीज। अक्सर ये होता है कि जब मुकाबले होते हैं तो डर होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जोड़ बराबर दा खेड मुकदरा दी, ये हम कहते हैं। जो जीता वही सुल्तान। दुनिया सारी रब के मुखालिफ आ जाए, अल अजीज वो सब पे गालिब है, इज्जत उसी को मिलनी है। गलबे वाला, ताकत वाला, कुव्वत वाला, हैबत वाला, अल अजीज। इस नाम के सामने पित्ते पानी हो जाते हैं। आपको पता है लोहा पानी क्यों होता है? अल अजीज करता है। कौन है जो पहाड़ों के अंदर से चश्मे चीर के दे देता है, जो आबशारें पैदा कर देता है, जो नहरें जमीन के दामन चीर के चला देता है, जो दरिया बहा देता है? कौन है जो समंदर की ताकतवर मुंह जोर लहरों को आकर के तोड़ देता है और सहले समंदर पे रोक करके उन्हें वापस कर देता है? इसे अल अजीज कहते हैं। लिहाजा कभी भी मन में ये जहन में बात आए कि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा दुश्मन बड़ा मजबूत है, तो ये बात जहन में रखिएगा, बचाने वाला मारने वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर है अल अजीज। लिहाजा टूनों में, टोटकों में, इधर उधर की बातों में जाने से कहीं बेहतर है आप बैठ के 10 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा, जितनी बार पुकारा जा सकता है, कहें या अजीज है, मेरे अजीज है गालिब अल्लाह, मैं मगलूब हूं। फदआ रब्बहु अन्नी मगलूबन फंतसिर। वक़्त के नबी भी कहते थे, अल्लाह आज तेरे पैगंबर को मगलूब किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ताकत तेरी है, कुव्वत तेरी है, दुआ तेरे सामने है, अगर इस गलबे से मुझे बचाना है तो तूने बचाना है। अकीदा भी, ईमान भी, दलेरी भी, जुर्रत भी, यकीन भी, ताकत भी। और अल जब्बार, हमारे भाइयों को इस नाम के शायद माने का भी नहीं पता होता।
अक्सर पढ़े लिखे लोगों को जब पूछता हूं तो कहते हैं जी वो जबर करता है, बंदा मजबूर है। हम मजबूर हैं। भाई क्यों मजबूर है? कहते हैं जी मैं पंजाबी पैदा नहीं होना चाहता था, अल्लाह ने पैदा कर दिया, मैं मजबूर हूं। पठान कहता है मैं अफगानिस्तान में नहीं पैदा होना चाहता था, मजबूर हूं, अल्लाह ने वही पैदा किया। मेरे अपने कागज में होता, कागज कलम दे दिया जाता तो मैं शायद फुला जगह पैदा होता। जब तुझे पैदा किया गया ना तो कुछ जानता ही नहीं था। यह उसकी रहमत है, यह उसकी पसंद है कि उसने किस बूटे के ऊपर तेरा फूल लगाया है, कौन सी खुशबू डाली है, कौन सा फल पैदा करना है, किस जगह लगाया है, वो उसकी हिकमतें हैं। लेकिन अल जब्बार का माना टूटे हुओं को जोड़ने वाला, सहारा देने वाला। ये ना लफ्ज अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें। अल जब्बार, जबर, जबीरा उस पट्टी को कहते हैं जब टांग टूट जाए तो जो उसके ऊपर वो पैमाने की या कुछ लकड़ियां साथ लगा के पट्टी बांधी जाती है ताकि वजन हड्डी पे नहीं पड़े, उसको जबीरा कहते हैं। पट्टी, पट्टियां बांधने वाला, आपके टूटे हुए दिलों को जोड़ देने वाला, सहारे देने वाला। कौन देता है सहारा? बाप का जब जवान बच्चा मर जाए ना तो बाप की कमर टूट जाती है, दोरी हो जाती है। लेकिन अल्लाह अगर सहारा दे दे, आपको पता है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे की जुदाई में बिनाई चली गई थी। रब के सहारे जामे सलफिया के अंदर एक बाप को देखा जिसका छोटा, जोड़ी थी बेटों की, छोटा बेटा जुमा पढ़ाने गया और वहीं पे शहीद हो गया। बाप को खबर मिली तो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे अच्छे काम पे गया था। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि मिंबर रसूल पे जुमे के दिन नहा धो के अगर उसकी मौत वाकई होती है, सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन रब ने उस बुजुर्ग के दिल को जोड़ दिया। मैंने अपनी आंखों से उसको गुसल दे के देखता कि अपने बेटे को गुसल दे रहे हैं, हालांकि ये सर काटा हुआ था, अंदर से पिचक गया था, ये सीना सारा पोस्टमार्टम में चीरा हुआ था, अंदर शायद यूं लगता था कि आजाद नहीं है। लेकिन उस बाप की आंख से एक भी आंसू मैंने नहीं देखा। वजह क्या है? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। मैं रब के सहारे से अपने बाप को, अपने बेटे को कब्र में उतार रहा हूं। अगर रब सहारे ना देता तो शायद मुझे भी झटका लगता, मैं भी यहां साथ ही मरा हुआ होता। बड़े लोगों की आप बातें सुनते हैं कि बाप फौत हुआ तो बेटा साथ मर गया, बेटे की वफात की खबर मिली तो बाप को भी मौत आ गई, शौहर के साथ बीवी जाती रही। कारी अब्दुल हफीज साहब आप देखते हैं, मामले सामने, जिंदगी की बेशुमार मिसालें ऐसी हैं। अल जब्बार, जब टूट जाओ फिर बंदू से उम्मीद नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो और अल्लाह से कहो अल्लाह टूट गया हूं, जोड़ना तूने। ये नहीं कहना कि तूने तोड़ा है, अल्लाह टूट गया हूं। वह इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अदब देखिए, जब मैं बीमार हो जाऊं तो शिफाएं वो देता है। अल्लाह तोड़ दिया गया हूं, अंग अंग टूट गया है, रिश्ते टूट गए हैं, याराने टूट गए हैं, अल्लाह कोई मेरा नहीं रहा, सब बेगाने हो गए। तू तो है, आवाज आती है, हां मैं हूं, मैं जब्बार हूं, मैं संभाल लूंगा। और अल जब्बार के बाद अल मुतकब्बिर। दुनिया में किसी इंसान को किसी भी चीज का गुरूर करना हराम है, जुर्म है। जवानी का तकब्बुर हराम, माल का तकब्बुर हराम, कुर्सी का, सियासत का, जाहो जलाल का, हुस्नो जमाल का, शानो शौकत का, जमीन का, पैलियों का, प्रॉपर्टी का, जो जो भी दुनिया में रब ने दिया है ये अल्लाह का है, किब्रियाई उसी के लायक है। वह रब का फकब्बिर, जो भी तुझे बड़ा नजर आए बोल के ये जो बड़ाइयां हैं ये अल्लाह को है। अल्लाह ने मुझे कद बड़ा दे दिया है लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे सेहत दे दी है, देने वाला वो है। उसी की शायान शान है कि वो
اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے. لہذا جب بھی کوئی آپ کو لگے کہ میرا سلسلہ بہت بڑا ہے، فوری ذہن میں آیا اور کہے اللہ اکبر. سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے کیوں کہا گیا؟ کہ مت سمجھ لینا کہ میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گیا، میں نے کیٹو کو، میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو جو ہے وہ سر کر لیا، میں بڑی بلندی پہ چلا گیا ہوں. جواب آیا نہیں، ایک بھی سٹیپ اوپر جا، بول اللہ اکبر. اصل متکبر کبریائی کے لائق وہ رب اکبر ہے، میں چھوٹا ہوں. جتنی مرضی بھی بلندی پہ چلا جاؤں، ان بلندیوں سے اوپر بلندیوں کا مالک وہ اللہ ہے. یہ نام بندے میں اکڑ نہیں آنے دیتے، بندے کی ٹیوننگ رکھتے ہیں، ایک سسٹم میں رکھتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا کہ بیٹری کو ایک جگہ پہ فکس کر دیا جاتا ہے کہ 100% چارجنگ ہو کے پھول نہ جائے، پھٹ نہیں جائے، لہذا اس کو فکس کرا، اس سے اوپر نہیں. میٹر جو ہے وہ ہماری ایک ریس کو من تو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بائک ہے یہ جائے اوپر 300 تلک جائے، 500 تلک جائے، لیکن ایک جگہ پہ لمٹ دے کے ریڈ جو ہے وہ نشان دے کے روکا جاتا ہے کہ خطرے کی علامت ہے. اگرچہ میٹر گھومے گا، ریس گاڑی پکڑے گی، لیکن تو نے اس سے آگے نہیں جانا. رب اکبر، اللہ اکبر کا معنی یہ ہے المتکبر، کہ تیری ساری طاقتیں مل کر کے بھی تجھے چھوٹا ہی رکھیں. لمٹ میں رہے، حدود میں رہے. لمیٹڈ ہے، تو محدود ہے، چند دن کے لیے. یہ جوانی بھی عارضی، بڑھاپا بھی عارضی، زندگی بھی عارضی، یہ دنیا بھی عارضی ہے. اگر یہ ساری طاقتیں قوتیں ہیں تو تیرے اللہ کے پاس ہیں. یہ جاننے کے بعد الخالق، اللہ کی ایک صفت. اللہ سے آپ اپنے بچے کو ابھی پیدا نہیں ہوا کہہ سکتے ہیں اللہ نیک بنا دے، اچھا بنا دے، اللہ خوبصورت دے. لیکن بچہ پیدا ہو گیا، جڑواں پیدا ہوا ہے، ایک خوبصورت ہے، گورا ہے، میرے پہ کلر ہے، دوسرا کالا ہے. اٹھا کر کے کالے کو پھینک دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی کیس لے کے آ گیا. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جی. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے، بچے کا رنگ میرے جیسا ہے. اعتراض کس پہ ہے؟ بیوی پہ. بیوی نے پیٹ میں جا کر کے کلر بھرنا ہے؟ نہیں. 9 مہینے اپنے خون سے غذا تو دے سکتی ہے، رنگ کا تعین وہ نہیں کر سکتی. کسی نے بیوی کو کہا کہ بچہ گورا لینا ہے نا تو آپ کچی گری کھایا کریں. اس نے ہر دن فریج کے اندر تازی فریش کچی گری منگوا کے شوہر سے رکھی، کھاتی رہی، اور گارنٹیڈ لوگوں کو کہتی رہی میرا بچہ ماشاءاللہ بڑا چٹا گورا ہونا جائے. کیوں؟ میں ناریل کھاتی ہوں. کس نے کہا ہے؟ فلاں بڑی تجربہ کار شخصیت نے بولا ہے. ماشاءاللہ جب بچہ پیدا ہوا تو واقعی ناریل کے مطابق تھا، مگر رنگ اندر والی سائڈ کا نہیں، باہر والی سائڈ کا تھا. آئی سمجھ؟ وہ بتانا بھول گئے تھے کہ کھاتے ہوئے سفید حصہ اوپر رکھ کے کھانا ہے یا نیچے کو رکھ کے کھانا ہے. یہ تیرا رب ہے جو اپنی مرضیوں کے رنگ بھرتا ہے. صبغت اللہ، وہ خالق ہے، اس کی تخلیق کی مرضی ہے کہ میں نے کون سا رنگ دینا ہے. میرے اور آپ کے علاقے میں کھیر کے کتنے رنگ ہیں؟ میں دنیا گھومتا رہتا ہوں، میرے خیال 20 رنگاں تو اتنے رنگاں دی کھیر میں ویکھی. کوئی بالکل وائٹ ہوتی ہے، کوئی آف وائٹ ہوتی ہے، کوئی گہری، کوئی کریمی، کوئی ڈارک، کوئی براؤن. تو جیڑی بی بی کو بہت ہی سڑ جائے کالی بھی. تو اللہ سے یہ نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، وہ اپنی قدرتوں سے کرتا ہے. کہا حضور بیٹا کالا ہو گیا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میری بیوی غلط ہے، اس کے چال چلن ٹھیک نہیں. میرا ہوتا تو رنگت میرے جیسی ہوتی. کہا کرتے کیا ہو؟ کہا اونٹ چراتا ہوں. کہا کس کس کلر کے اونٹ ہیں تیرے باڑے میں؟ کہا وائٹ بھی، دوسرے بھی، جو جو کلر وہاں پائے جاتے ہیں، سفید بھی ہے، براؤن، ڈارک براؤن، بلیک، سارے پائے جاتے ہیں. کہا کالے بھی ہیں؟ کہا جی. کہا وہ کہاں سے آئے؟ ماں باپ ان کا کیسا ہے؟ کہا ماں باپ تو کالے نہیں ہیں. بچہ کیسے کالا ہو گیا؟ خود ہی بول پڑا. کہنے لگا شاید کوئی رگ رگ پھٹ گئی ہونی اس ویلے. کہا یہ بھی ایسے ہی ہے، جا
جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے منہ بولے بیٹے تھے، اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے کہ شاید دنیا میں کوئی اتنا بڑا شہزادہ ہو، مگر جو اللہ نے بیٹا اسامہ دیا تھا وہ کالا سیاہ۔ دنیا باتیں کرتی تھی کہ یہ زید کا بیٹا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے لوگوں کی باتوں سے۔ مسجد نبوی میں باپ بیٹا لیٹے ہوئے ہیں، اوپر چادر لی ہوئی ہے، پاؤں دونوں کے ننگے ہیں۔ کھوجی گزرا مدلجی تو کہنے لگا یہ جو قدم ہے نا ایک دوسرے میں سے ہیں، رشتے میں لگتے ہیں، ان کی شیپ ان کی شکل صرف رنگ ہی تو نہیں نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مسجد نبوی سے اٹھے، چادر ہاتھ میں، اور اندر جا کے سیدہ عائشہ سے حجرے میں فرمانے لگے اسمعت ما قال المدلجی، آپ نے آواز سنی ہے اندر آئی ہے جو مدلجی کہہ رہا تھا؟ کہنے لگی ماں جی کہ نہیں۔ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ دونوں قدم ایک دوسرے میں سے ہیں، ان بعض هذه الاقدام من بعض، یہ بعض میں سے بعض ہیں۔ کیا پتا چلا؟ خالق دیاں مرضیاں نے اور رنگ روپ جیسا دے دے، وہ لمبوں کے گھر کوڈو پیدا کر دے، وہ چھوٹوں کے گھر وہ اونچے قد والے دے دے، ماں باپ چھوٹے رہ جائیں اولاد کے قد لمبے نکل جائیں، وہ چاہے تو بینا کے گھر نبینا پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو نبینا جوڑی کے گھر جو ہے وہ اللہ آنکھ والا بینا عطا کر دے۔ وہ خالق ہے، لہذا رب کے شکوے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کرنے۔ اللہ کو ایسے ہی اچھا لگا، اللہ تعالی نے اس کو ویسا ہی بنایا، تو اللہ سے شکوے لفظ خالق کے ساتھ الباری۔ یہ لفظ عربی کے اندر چلتا ہے، کہتے ہیں کہ آتل کوسا باری، جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ سنار کی ہتھوڑی میں اور لوہار کے ہتھوڑے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لوہار سے کہو نا کہ سنار جیسی محتاط چوٹ لگائے، ممکن ہی نہیں، اور سنار سے کہیے کہ لوہار جیسی سخت چوٹ لگائے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تیرے رب کو پتا ہے کس اینگل کو کہاں سے کیسے، کس زاویے کو کیسے، کس چیز کی اٹھان کیسے، اتنی سی جگہ جو آدھا فٹ بھی نہیں بنتی، اس کے اوپر 8 ارب نقشے بنا رکھے ہیں اس نے اس وقت، اور کوئی نقشہ کسی دوسرے سے نہیں مل رہا۔ اسی مسجد میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگ جائیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ یہ تیری کاریگری، تو باری ہے۔ ہاں، اپنی بناوٹ کو دیکھ کے یہ نہ کہا کریں کہ فلانا سونا ہے، اس کو دیکھ کے کہا کریں اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جیسا سنگل پیس ہی بنایا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے بوتیک کے کپڑے مہنگے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ سنگل سوٹ ہے، یہ صرف آپ کے لیے بنا ہے۔ رولز رائس گاڑیاں کیوں مہنگی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو ایک پیس بنا ہے وہ کسی دوسرے جیسا نہیں ہے۔ آپ مہنگے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رب نے آپ جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ شکلیں مل جاتی ہیں، عقلیں نہیں ملتی، عادات نہیں ملتی۔ دو سگے بھائی، ہم شکل تو ہو سکتے ہیں، ہم عقل ہوں ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے اوپر اعتراض کرنا، پلاسٹک سرجریاں کروانا اور کہنا کہ تو نے یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں، ہونٹ باریک کر دیے، موٹے ہونے چاہیے تھے، اللہ نے تیرے فیس کے مطابق جو اس کو اچھا لگا ہے بنایا ہے، اس پہ راضی رہے۔ المصور، اللہ اکبر۔ ساری زندگی بھی بندہ رب کی تصویر بنانے کی کوشش کرے تو نہیں بن سکتی، امیج میں بھی لائے تو نہیں لا سکتا۔ تصور کی دنیا میں بس کہا تیرے تصور سے بھی بالا ہے اللہ، تو کیسا ہے، کب ملے گا، کہاں ملے گا۔ اتنی کائنات میں حسن و جمال بھر دیا ہے، پرندوں میں رنگ دیکھوں تو دنگ رہ جاتا ہوں، پھولوں کی کٹنگ دیکھوں تو انسان پشیمان اور حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ سارے کیا سلسلے ہیں؟ رات کو پتیاں تھی، صبح اٹھے ہیں تو پھول کٹنگ کر کے نکلے ہوئے ہیں، خوشبو بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کیا ہے تیری تصویریں؟ کہاں بیٹھ کے تو نے یہ سارا کچھ؟ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، موسیٰ تو میرا پیارا بہت ہے، کلیم بھی ہے، بات بھی ہو رہی ہے، لیکن دیکھے گا نہیں، میں نہیں دکھاؤں۔ اصرار نہ کر۔ اللہ کب کہا؟ جب جنت میں آ جائے گا، ساری نعمتیں پالے گا، پھر میں تیرے سامنے آؤں گا، کر لینا دیدار جتنا کرنا ہے، مگر تھوڑا انتظار کر، یہ سرپرائز ہے۔ لہذا اللہ کی تصویریں، اللہ کی تخلیق، اللہ کی مصوری، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے کو چلنا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے
ایک نام الغفار۔ الغفار لوگوں، بندہ خطا کا پتلا ہے، بندہ خطا کا پتلا ہے، اس میں نسیان بھی ہے، نقصان بھی ہے، خسران بھی ہے، کمی بیشی بھی ہے۔ اب اللہ نے خود بنایا ہے، اپنے گھر میں بیٹا لولا لنگڑا پیدا ہو جائے تو اس کو پھینک نہیں دیتے، دوڑ لگوائی ہے، اس دوڑ میں وہ شریک نہیں ہو سکا تو ماں باپ اس پہ ترس کھاتے ہیں، جی ساڈا یہ پتر بھی اس قابل ہوندا تے اج یہ بھی نال دوڑدا، یہ بھی پڑھتا۔ ان چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا اب نارمل ہے، سارا دن پڑھتا رہتا ہے، کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ بھی ویسے باقیوں کی طرح فٹ ہوتا تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں ٹاپ کر کے آتا، لیکن اللہ یہ تیری مرضی ہے، تو نے جس حال میں اسے رکھا ہے اسی میں بہتری ہے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ انسان میں جتنی بھی کمیاں ہیں انہیں محسوس کرے۔ کیسے محسوس کرے؟ ساری رات قیام کیا ہے ایک بندے نے، کچھ دیر ریسٹ کی ہے، عشاء پڑھی ہے، آ کر کے سونے کے بعد اٹھا ہے، جب فجر ہوئی ہے نا، دنیا کو یہ نہیں کہہ رہا میں آج راتی 11 رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے آج 100 نفل پڑھے ہیں، میں نے پوری رات قیام کیا ہے، آپ نے سو کے گزاری ہے، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ چوکیدار آ کے یہ نہیں کہتا میں ساری رات پہرا دیتا ہے، پھر بھی انہوں ڈر ہوندا ہے کہ مالک کتے اے نہ کہہ دے کہ میں لنگیا ساں تے تیری اکھ لگی سی۔ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چوکیدار اکثر گزرتے ہیں، انسان ہے، ایک جگہ پہ پہرا دینا آسان نہیں۔ ہم جب ٹول پلازہ کراس کرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی مشکل نوکریوں میں سے نوکری، سزاؤں میں سے سزا، جیل کے اندر اتنا وہ قیدی پابند نہیں ہوتا جتنا اوپر چوکی میں پولیس والا بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، تنہا اکیلا، دھوپ، ادھر ادھر نہیں، کیمرے لگے ہوئے، نظر ہے، گارڈ ہے، کسی نے بھی دیکھ لی، انسان کے اوپر بھی رحمان کی نظر ہے۔ یہ ساری رات قیام کر کے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ حق ادا نہیں ہویا، جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ پوری کر دینا۔ بندہ ہوتا ہی وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چیک کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے؟ 70 یا 100 سے زیادہ مختلف، 70 یا 100۔ ہماری تو سارا دن یاوا گوئی میں، فضول گفتگو میں گزرتی ہے۔ اب محبوب نے نہ فرضوں میں کمی چھوڑی ہے، نہ نوافل میں کمی چھوڑی ہے، نہ حقوق میں، نہ فرائض میں۔ اللہ نے جو جو آرڈر دیے ہیں وہ فالو کر لیے گئے ہیں، مگر پھر استغفار 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 استغفر اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ انسان کمی بیشیوں کا مجموعہ ہے، لہذا اکڑ نہیں، عبادت کر کے، صوفی بن کے، زاہد بن کے، تہجد گزار بن کے، یا سبیل لگا کے، یا چند جو ہے وہ نیکیاں خوبیاں کر کے، یا اللہ کا دیا ہوا مال رب کے رستے میں بانٹ کے، جو دراہٹ مل گئی ہے تو اس میں اکڑ۔ نو 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 نو۔ اگر اللہ نے آپ کو بیت اللہ جیسے گھر کی بھی تعمیر کا شرط دے دیا ہے تو اس میں اکڑ نہیں ہے۔ دونوں باپ بیٹا مستری اور مزدور ہیں، اللہ ان سے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے گھر کو تم نے صاف کرنا ہے۔ اللہ سی دو میں نبی ہیں، نبی ہو کے تیرے گھر دیاں صفائیاں کریے، اکڑ نہیں۔ کمی بیشی ہے، معافی ہے، غفار ہے، وہ معاف کر دے گا۔ حضرات، اللہ رب العزت کے ان وصفوں کے ساتھ آخری وصف 99 نام ہیں، سارے تو نہیں، صرف دیگ میں سے چند چاول چیک کروانے تھے۔ ان ناموں کو جب لے کر کے چلو گے، زندگی بناؤ گے۔ قہار، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، رب پکڑے تو پکڑ بڑی سخت ہے۔ الوہاب، دیتا ہے تو کمال دیتا ہے۔ رزاق، رزق پتھر میں بند کیڑے کو بھی دے دیتا ہے تو مجھے بھی دے گا۔ الفتاح، جب کوئی دروازہ نہ کھلے تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں، وہی کھولنے والا ہے۔ العلیم، وہ جانتا ہے کہ کالی سیاہ رات میں چیونٹی غار میں ہے، بھوکھی ہے یا پیاسی، یا قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ القابض، وہ چاہے تو جب کسی چیز کو کم کر دے یا پکڑ لے۔ الباسط، جب چاہے چیزوں میں وسعت دے دے اور پھیلا دے۔ وہی جگہ جہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا
رب آج وہاں تیل کی نعمتیں دے کر کے، ایک وقت تھا یہ سب کچھ تھا لیکن وہ مرضی کا مالک ہے، الخافض، وہ جب چاہے کسی کی ویلیو کم کر دے لیکن کوئی اس کو نہیں، الرافع، وہ کسی کو بلندی دے دے، یہ اس کے ہاتھ میں، المعز، عزت دے دے، المذل، ذلت دے دے، السمیع، ہر ایک کی سننے والا، ہر زبان سننے والا، البصیر، سبھی کو دیکھنے والا، الحکم، الحکم، ایسا زبردست فیصلے کرنے والا کہ اس کے مد مقابل کسی اور کا فیصلہ، اور جو وہ فیصلہ کر دے وہ فائنل ہوتا ہے۔ تمہارا رب جو ہے وہ العدل، برابر رکھنے والا نہیں، جس کا جو مقام ہے اسے وہیں رکھنے والا، شوہر کو شوہر، بیوی کو بیوی، مرد کو مرد، عورت کو عورت، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ کس کو امیر رکھنا ہے، کس کو غریب رکھنا ہے، اللطیف، بریک بھی نہیں، جہاں دنیا کے کیمرے نہ جا سکے تمہارا رب وہاں سب جانتا ہے، الخبیر، خبر رکھتا ہے، کون کیا کر رہا ہے فوری نہیں پکڑتا، الحلیم، بڑے حوصلے والا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، اور العظیم، عظمتوں میں بڑا، الغفور، معافیاں اتنی دے کہ کوئی اس جیسا معاف کرنے والا نہ ہو۔ ہم ایک دو دفعہ معاف کر دیں گے نا زیادہ سے زیادہ، اور اگر پھر کوئی آئے تو کیا کہتے ہیں، تیری تھی عادت ہی ہے، تو 99 قتل کر کے بھی آ جا، 100 کر کے بھی آ جا، وہ پھر بھی نہیں کہتا کہ تیری عادت ہے، لوٹ آیا ہے، لوٹ گیا ہے، چل آ جائے، دروازہ کھلا ہے۔ ایسا حلیم، ایسا عظیم، ایسا غفور، الشکور، قدردان بڑا ہے، قدردان اتنا ہے، تو وضو کر کے سو جا، اس امید پہ فجر پڑھنی ہے، اللہ کہتے ہیں میں تیری ساری رات عبادت میں ڈال دوں گا، قدردان ایسا ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر میں آ جا، 83 سال کی عبادتیں تیرے کھاتے میں ڈال دوں گا، ریاستیں، قدردان اتنا ہے۔ العلی، ایک کلمہ پڑھ کے آ جا، وہ بلند ہے، وہ سنبھال لے گا۔ الکبیر، بڑی کبریائی والا، حفاظتوں والا، الحفیظ، اور غصہ باز مانا کرتے ہیں لیکن المقیت، بندے میں قوت اور طاقت پیدا کرنے والا، الحسیب، پورا محاسبہ کرنے والا، کفایت کرنے والا، الجلیل، بزرگی والا، کریم، کرم والا، رقیب، نگرانیوں والا، مجیب، تو ادھر بولے یا نہ بولے، تیرے بولنے سے بھی پہلے تیری ماننے والا وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے تیرے من میں کیا ہے۔ آپ کا پتہ نہیں، میرے ساتھ تو بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی من میں آئی نہیں ہوتی، اللہ پہلے پوری کر دیتا ہے، ابھی من میں یعنی سوچ میں کہیں دور پڑی ہوں گی، میں نے ابھی سوچا ہے اور کلک ہو گیا ہے، اور اس کی مرضی ہے کہ وقت کا نبی بھی 80 سال دعا مانگتا رہے، وہ دعا نہ سنے، لیٹ کرتا جائے، تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں، وہ سنتا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ کب دینا ہے، بڑا وسیع ہے، بڑی حکمتوں والا ہے، بڑی مودتوں والا ہے، مجد بزرگی والا ہے، اٹھانے والا، شہید کرنے والا، گواہ بھی وہی ہے، حق بھی وہی ہے، اور کسی کا، جس کا کوئی وکیل نہیں ہوتا اس کا وکیل اللہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ دنیا میں وکیل کرنے کے قابل نہیں، آپ کا وکیل اللہ ہے۔ گونگوں کی وکالت اللہ کرے، نبینوں کو راہ اللہ دکھائے، دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا وہ، یوں اللہ کے ناموں کا مطالعہ کرے، بیٹھ کے پڑھے، اور اس میں دیکھے میری اس وقت ضرورت کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، عقیدہ بھی بنائے، عقیدت بھی بنائے۔ دنیا میں سب سے بڑی عقیدت انسان کی اللہ کے ساتھ جڑے گی کہ یار اتنا کچھ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مجھے دے دیا، مہنگا بنا دیا، قیمتی بنا دیا، دنیا میں پیدا کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں اگر کوئی پیار کرتا ہے نا اور آپ کو مکھن لگاتا ہے، تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہر مکھن لگانے والے کے ہاتھ میں چاقو چھری ہوتی ہے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے۔ اگر بغیر مقصد کے کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ اللہ ہے، اس سے اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنا تعلق اسماء حسنہ کے ساتھ بڑھائیے، اور اللہ رب العزت سے اپنی مناجات میں اضافہ بھی کیجئے، اور پھر قرآن مجید پڑھیے، جہاں آئے الحمدللہ رب العالمین تو ٹھہر کے کبھی سوچئے کہ پوری کائنات کو روٹی دے رہا ہے، میرے سے تو ایک گھر کی روٹی بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، اور جتنا مرضی وسیع دسترخوان ہو نا، بندہ کسی نے 2-4 دن کھوا کے تو پھر کہندا یار تو میری روٹیاں تے ہی لگ گیا، وہ نہیں کہتا، اچھا کھا، برا کھا، مہنگا کھا، سستا کھا، اپنی پسند کا چن کے کھا، میں نے دے دیا، اب تیری مرضی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ تو ایسے رب سے دور ہونے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے۔ آئیے رکاوٹوں کو ختم کریں،
اس رب کی قربتیں اختیار کریں. آج جو یہاں قریب ہے یہ کل قبرستان میں یہ قربت کام آئے گی. میرے بھائیو آپ کا قبرستان بڑا قریب ہے, بڑا خوفناک منظر ہے وہاں. حبس کے دنوں میں دیکھیے اتنی کھلی جگہ پہ اے سیوں کے اندر, پھر پنکھوں میں بھی پسینے چھوٹتے ہیں. جہاں بند کوٹھڑیاں ہیں وہاں اللہ کی قربت, مودت, محبت, عزت اور آبرو اور کبریائی کا پتہ چلے گا کہ جب وہ قبر کے لوگ اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے قبر ہے, حقیقت میں وہ اندر جنت ہوگی. اور دوریوں والوں کے لیے اللہ معاف کرے, اوپر بے شک پنکھے لگوا دیں, درخت لگوا دیں, ٹہنیاں گاڑ دیں, نئی مٹی ڈال دیں, ٹائلیں لگوا دیں, لیکن اندر اگر جہنم کا گڑھا بن گیا تو کیا بنے گا؟ اپنی جان کے بارے میں سوچئے, اللہ کے ساتھ اپنی پہچان بنائیے, تعارف کو مضبوط کیجئے, اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ سے دعا مناجات کیجئے. انشاءاللہ اللہ زندگیاں بدل دے گا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ.